In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन ये चैप्टर हर उस स्टूडेंट को आसान लगेगा जिसको जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छे से आती हैं, जिसके जर्नल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, उसके लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बहुत ईजी चैप्टर हो जाएगा। तो अभी तक जिन लोगों को जर्नल एंट्रीज नहीं आती, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो पहले जाएँ, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखें और उनकी मदद से जर्नल एंट्रीज करना सीखें। जब आपको जर्नल एंट्रीज करना आ जाएंगी, फिर आपको ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर भी आ जाएगा। तो हमारे आज के चैप्टर जो नया शुरू कर रहे हैं, इसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अगर हम इसके नाम पे जाएं तो सबसे पहला वर्ड जो है वो रेक्टिफिकेशन है। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को करेक्ट करना, यानी कोई भी गलती जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हो गई है उसको दुरुस्त करना जो है वो क्या कहलाएगा, रेक्टिफिकेशन कहलाएगा। और एरर जो है, एरर का मतलब होता है, अभी जैसे कहा कि ये मिस्टेक्स या गलती, उसको हम लोग एरर्स कहते होते हैं। एरर्स क्यों होती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर? कोई भी देखें, अकाउंट्स जो मेंटेन कर रहा है वो कोई शख्स ही है ना, कोई पर्सन है, और जहाँ भी पर्सनस की इन्वॉल्वमेंट होती है वहाँ पर गलती के चांसेस मौजूद होते हैं। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि कोई भी शख्स 100% काम दुरुस्त ही करता होगा। जिसने भी कोई काम करना है उससे गलती भी होनी है। अब अगर मिसाल के तौर पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे अकाउंटेंट से गलती हो गई है तो अब क्या करेगा वो, आप बताएं। आप अगर अकाउंटेंट हैं, आप जर्नल एंट्री कर रहे हैं या जर्नल से लेजर के अंदर पोस्टिंग कर रहे हैं या पोस्टिंग से उठा के ट्रायल बैलेंस में लेके जा रहे हैं, जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, इसके दौरान कहीं भी आपसे कोई गलती सरदर्द हो जाती है तो आप क्या करेंगे? क्या आप लिखे हुए को, मिसाल के तौर पर 1000 कहीं लिखना था, आपने 10,000 लिख दिया, तो क्या करेंगे? कार्ड के ऊपर 1000 लिख देंगे, या दूसरा हल फ्लूट ऊपर लगा देंगे, या तीसरा जो हमारा कौमी हल है कि हम लोग अच्छी तरह उसको रगड़ के काटते हैं ताकि नीचे से पेज जो है वो भी फट जाए। क्या ऐसे करेंगे? सोचें ज़रा, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारी ये प्रैक्टिस हो तो इससे क्या तासुर जाए। एक हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट जिसके ऊपर फ्लूट लगा हो, जिसके ऊपर कटिंग हुई हो, काट के लिखा हुआ हो, तो आप बताएं कोई भी थर्ड पार्टी आके हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को टैली करे या चेक करे तो कितनी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी होगी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। जबकि हमने कहा था कि हमने ट्रू एंड फेयर व्यू देना होता है। जब कोई भी ऑडिटर आता है तो ऑडिट करते हुए यही चेक करता है कि क्या जो इन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी तो नहीं है, कोई टैक्स एवेजन तो नहीं हो रही। तो आप सोचें, जहाँ पर हमने कटिंग की हुई होगी वहाँ पर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की रिलायबिलिटी कितनी ज़्यादा होगी या कितनी मशकूक होगी। ऐसे ही है ना। दूसरे नंबर पर आप ये सोचें, आज आप एक पोस्ट पे हैं एज अकाउंटेंट, आपका ट्रांसफ़र भी तो हो सकता है। अब अगर आपकी प्रैक्टिस यही थी कटिंग करके फ्लूट लगाने की, और कोई एंट्री जो आपने दुरुस्त की हुई थी, आपके बाद में आने वाला शख्स आपकी दुरुस्त वाली पे कटिंग और फ्लूट वगैरह लगा के उसकी अमाउंट्स चेंजिंग करता रहे, तो कैसे इस बात का तयन हो सकेगा कि ये काम आपने किया या बाद वाले आने ने किया? हो सकता है कि बाद में आने वाला कहे कि ये मेरे से पहले वाला करके गया होगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है कि गलती होने पे उसकी कटिंग की जाए, उसकी ओवर राइटिंग की जाए या उस पर फ्लूट वगैरह लगाया जाए। तो फिर गलती के चांसेस भी मौजूद हैं और हम ये सारा काम भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या होना चाहिए? तो फिर हमारे पास कोई ऐसे तरीके, कोई ऐसे प्रोसीजर्स होने चाहिए कि हम अपनी गलती को दुरुस्त कर सकें बग़ैर उसकी कटिंग किए, बग़ैर ओवर राइटिंग किए, बग़ैर फ्लूट वगैरह लगाए, या टेप वगैरह भी हम लगा लेते होते हैं। कुछ तो इतने माहिर होते हैं कि वो ब्लेड के कॉर्नर से उसको स्क्रैच कर देते हैं और फिर ऊपर से लिख लिए। ये सब अलाउड नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब आप मेंटेन कर रहे होते हैं। तो अब गलतियां जो हो जाएं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, उनको दुरुस्त हमने कैसे करना है वो हम सीखेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के अंदर। थोड़ी सी पहले थ्योरेटिकल वर्क जो है उसकी तरफ आएंगे और फिर हम लोग अपने क्वेश्चन जो हैं हम लोग लेंगे, ऐसी स्टेटमेंट्स जो गलत हुई होंगी, और फिर उनसे हम रेक्टिफिकेशन करना सीखेंगे। थोड़ा सा थ्योरेटिकल वर्क के अंदर आते हैं। अगर हमें कहा जाए कि एरर्स जो हैं ये बुनियादी तौर पर कितनी किस्म के होते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी ये एरर्स हैं ये बुनियादी तौर पर 2 तरह के होते हैं। एक एरर्स ऑफ ओमिशन कहलाएगा,
اور دوسرا جو ہے دوسری جو غلطیاں ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں ایرر آف کمیشن. یہ ورڈ ہے کمیشن، کمیشن نہیں ہے. پھر کچھ لوگ کہیں کہ کمیشن کی غلطی کہ کمیشن صحیح نہیں لے سکے، یہ کمیشن سے ہے. کمیشن کا ورڈ جو ہے یہ نکلا کمٹ سے. کمٹ کیا ہوتا ہے؟ ایکٹ، کوئی بھی کام کرنا، یعنی سرزد ہو جانا، غلطی جو سرزد ہوئی. اسے ہم لوگ دوسرے نام اگر اس کو دینا چاہیں، کوئی ایک اور نام دینا چاہیں تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کلیریکل مسٹیک. کلیریکل مسٹیک. اب دیکھیں اومیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے. کمیشن تو ہم نے پڑھ لیا کہ کمٹ کرنے سے نکلا. اومیشن اومٹ سے نکلا. اومٹ کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا، یعنی کوئی بھی جرنل انٹری کرنا ہی بھول گیا، بعد میں ہمیں یاد ہے 10 دن 15 دن کے بعد کہ ہم نے تو فلاں بندے سے یہ لین دین کیا تھا، اس کو درج نہیں کیا. یا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے کچھ درج کیا اور کچھ نہ کیا. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے جرنل انٹری تو کی ہو لیکن اس کو لیجر میں پوسٹ کرنا بھول گیا. تو یہ جو بھول جانے کی غلطیاں ہوتی ہیں نا، ان کو ہم کہتے ہیں ایرر آف اومیشن. اگر ہم ایرر آف اومیشن کو فردر کلاسیفائی کریں تو اس کی فردر 2 کلاسیفیکیشن بن سکتی ہیں. ایک کمپلیٹ اومیشن ہو سکتی ہے، مکمل طور پر ہم لوگ بھول جائیں لکھنا. اور دوسرا جو ہے وہ پارشل اومیشن بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ حصہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے جزوی طور پر بھول گئے ہوں، سارا کمپلیٹلی جو ہے وہ ہم نہ بھولیں ہوں. تو یہ ہماری ایررز آف اومیشن ہے. اب ایررز آف کمیشن کیا ہوتی ہیں؟ جیسے ابھی کہ میں نے بتایا کہ ایک کلرک کوئی بھی لکھتے ہوئے جو اس سے سرزد ہو جائے گی غلطی، یعنی لکھی ہے اس نے، بھولا نہیں ہے لیکن لکھتے ہوئے غلطی ہوئی ہے، تو اسے ہم کہیں گے یہ ایرر آف کمیشن ہے. اب ایرر آف کمیشن جو ہے ان کو ہم فردر کلاسیفائی کریں تو یہ ہمارے پاس 4 قسم کی ایررز بنتی ہیں. سب سے پہلے ایررز آف پرنسپلس. پرنسپلس کیا ہیں؟ جو ہم نے اکاؤنٹنگ پرنسپلس پڑھے تھے، اکاؤنٹنگ کی بیسکس پڑھی تھی. اگر اس نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جو اکاؤنٹنگ کے پرنسپلس کی ہی وائلیشن ہے تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ ایرر آف پرنسپل ہے. جیسے مثال کے طور پر ریونیو نیچر کے جو ہمارے ایکسپینسز ہوتے ہیں ان کو کیپٹل ایکسپینڈیچر لکھ دیا اس نے، یا کیپٹل نیچر کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو ریونیو ایکسپینڈیچر لکھ دیا. اسی طرح کوئی ریونیو ریسیٹ تھی اسے کیپٹل ریسیٹ لکھ دیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی کیپٹل ریسیٹ تھی اس کو ریونیو ریسیٹ لکھ دیا گیا. تو صرف ریونیو اور کیپٹل نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جو ہمارے اکاؤنٹنگ کے بیسک پرنسپلز ہیں ان کی وائلیشن ہو رہی ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہ ایررز آف پرنسپلز ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایررز آف کاسٹنگ. تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں ایررز آف پوسٹنگ، اور چوتھے نمبر پر ہمارے پاس آ جاتے ہیں کمپنسیٹنگ ایررز. ایررز آف پرنسپل ہم نے پڑھ لی ہے. ایررز آف کاسٹنگ، جیسے کوئی بھی اکاؤنٹ جس کا بیلنس ہم نے لکھنا تھا، فار ایگزامپل ہم نے لیجر اکاؤنٹس بنائے اور وہاں سے ہم ٹرائل بیلنس کے اندر لے کے جا رہے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے کسی اکاؤنٹ کا جو ٹوٹل ہے وہ انڈر کاسٹ ہم سے لکھا گیا ہو یا اوور کاسٹ لکھا گیا ہو. جیسے مثال کے طور پر 5000 اکاؤنٹ کا بیلنس تھا اور ہم نے 15000 لکھ بیٹھے ہوں، یا 5000 کو 500 لکھ بیٹھے ہوں، تو ایسی غلطیاں کیا کہلائیں گی؟ ایررز آف کاسٹنگ کہلائیں گی. ایررز آف پوسٹنگ کیا ہوں گی کہ جب ہم لوگ جرنل سے لیجر کے اندر پوسٹنگ کر رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے ہم نے غلط اکاؤنٹ کو پوسٹ کر دی ہوں، ہو سکتا ہے ہم نے پوسٹ تو صحیح اکاؤنٹ کو کی ہوں لیکن اس کی اپوزٹ سائڈ پہ کر دی ہوں، تو انہیں ہم کیا کہیں گے؟ ایررز آف پوسٹنگ کہیں گے. اس کے بعد چوتھے نمبر پر آ جاتی ہیں کمپنسیٹنگ ایررز. یہ کوئی ایک غلطی نہیں ہوتی، یہ ایک سے زائد غلطیوں کا ایک گروہ ہوتا ہے جس کا جو نیٹ رزلٹ آ رہا ہوتا ہے نا وہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کے ایکول آ رہا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم نے ڈیبٹ سائڈ پر فار ایگزامپل پرچیزز کا بیلنس ڈیبٹ ہوتا ہے، ہم نے جب پرچیزز ریکارڈ کی تو پرچیزز کے اکاؤنٹ کے اندر لکھتے ہوئے فار ایگزامپل 5000 کی جگہ پہ ہم نے 500 لکھ دیا، تو ہماری جو پرچیزز ہیں وہ کتنے سے کم لکھی گئی؟ 4500 سے کم لکھی گئی. تو ایسا ممکن ہے کہ ہمارے جو کریڈٹ بیلنسز ہوتے ہیں جیسے کریڈیٹرز ہیں، جیسے سیلز ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے کریڈیٹرز جو ہیں اس میں بھی 3000 روپیہ کم لکھا ہو.
ایسا ممکن ہے کہ ہم نے سیلس کے اندر 1500 مزید کم لکھا ہو، تو 3000 اور 1500 مل کر کتنا بن گیا؟ 4500 بن گیا. پرچیزز بھی 4500 سے کم بن گئی، اور آپ کے جو کریڈیٹر اور سیلس کا جو کمبینیشن جو کریڈٹ بیلنسز ہے وہ بھی 4500 سے کم بن گیا. تو ٹرائل بیلنس تو ایگری کر جائے گا آپ کا. تو ویسے تو پتہ نہیں چلے گا کہ غلطی ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ جتنا ڈیبٹ کم تھا اتنا ہی کریڈٹ کم ہو گیا، تو دونوں نے ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کر دیا. یہ کوئی ایک غلطی نہیں ہوتی، یہ ایک غلطیوں کا گروپ ہوتا ہے. 2 3 4 5 زیادہ سر بھی ہو سکتے ہیں، مل کے ان کا نیٹ رزلٹ جو ہوتا ہے نا ڈیبٹ اور کریڈٹ کا وہ نیوٹرل کر دیتا ہوتا ہے، کمپنسیٹ کر دیتے ہوتے ہیں. ایسی غلطیاں مشکل بھی ہوتی ہیں تلاش کرنی، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کمپنسیٹنگ ایررز کہا جاتا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایررز کی ٹائپس ہیں، مین 2 ٹائپس ہیں، اور پھر ان کی جو فردر کلاسیفیکیشن ہے. اب ہم سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ہم نے یہ جو ریکٹیفیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے یہ کہاں اور کب شروع کرنا ہوتا ہے، یعنی جو ریکٹیفیکیشن ہے وہ ہم نے کب کر سکتے ہیں یا کب کرتے ہیں. یہ ایک کویسچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. تو نمبر 1، جب آپ جرنل انٹریز کر رہے تھے، ابھی آپ نے ٹرائل بیلنس نہیں بنایا تھا، تو اس سے پہلے اگر آپ کو یاد آ گیا کہ آپ نے یہ غلط انٹری کی ہے یا یہ انٹری کرنا بھول گئے ہیں، تو آپ اس کو درست کر لیتے ہیں. تو یہ ایک سٹیج ہو سکتی ہے، یعنی بیفور پریپریشن آف ٹرائل بیلنس. ایک سٹیج یہ بھی ہو سکتی ہے. دوسری ہو سکتی ہے آفٹر دا پریپریشن آف ٹرائل بیلنس. آپ ٹرائل بیلنس پہ چلے گئے. اب یہاں پر 2 صورتحال ہو سکتی ہیں. نمبر 1، اگر تو وہ کمپنسیٹنگ ایررز تھیں تو ٹرائل بیلنس کے تو ٹوٹل ڈیبٹ ٹوٹل کریڈٹ آپس میں برابر آ رہا ہوگا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. لیکن وہ بعد میں آپ نے ٹیلی کیے یا انٹریز چیک کی یا اس کو آپ نے دوبارہ سے ایک دفعہ ریویو دیکھا، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ غلطی ہوئی ہے. لیکن ایک دوسری سٹیج یہ ہو سکتی ہے کہ اس غلطی کا ایفیکٹ جو ہے وہ ہمیں ٹرائل بیلنس کا ٹوٹل کرتے ہوئے پتہ چل جائے. ہم نے ٹوٹل آف ڈیبٹ کیا اور ٹوٹل آف کریڈٹ کیا، تو وہ آپس میں برابر نہیں آ رہے تھے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں غلطی ہے. اب مثال کے طور پر ہمیں وہ غلطی نہیں ملتی، تو ہم عارضی طور پر کیا کرتے ہوتے ہیں، ہم اپنے پاس سے ایک سسپینس اکاؤنٹ کریٹ کر لیتے ہوتے ہیں. جو سائڈ کم ہے، مطلب ڈیبٹ کم ہے، تو ہم وہ سسپینس ڈیبٹ میں ڈال دیتے ہیں. اگر وہ کریڈٹ کم ہے تو ہم سسپینس کریڈٹ میں ڈال دیتے ہوتے ہیں. اور پھر بعد میں تسلی کے ساتھ ہم ہر انٹری کو انالائز کرتے ہوتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کہاں کوئی چیز کم یا زیادہ ہوئی ہے جس وجہ سے یہ ڈفرینس آیا. اور تیسرا آ جاتا ہے ہمارا، لیکن یہ ٹرائل بیلنس کے بعد، مگر ساتھ میں ایک اور چیز بھی لکھ لیں اس میں، بیفور فائنل اکاؤنٹ. فائنل اکاؤنٹ سے پہلے یہ کام ہم کر لیتے ہوتے ہیں. اور کچھ ایسی ریکٹیفیکیشنز بھی بعد میں آ جاتی ہوتی ہیں جو ہمیں فائنل اکاؤنٹ کے بعد بھی ہم بنا سکتے ہوتے ہیں. آفٹر دا پریپریشن آف فائنل اکاؤنٹ. تو یہ تینوں سٹیجز ہو سکتی ہیں ہمارے پاس. ٹرائل بیلنس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، ٹرائل بیلنس اور فائنل اکاؤنٹس کے درمیان والی سٹیج میں بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر فائنل اکاؤنٹ کی تیاری کے بعد بھی ہم ریکٹیفیکیشن کر سکتے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری پریکٹیکلی کچھ بیسکس تھیں. ابھی ہم لوگ جب پریکٹیکلی کویسچن کریں گے تو ہم اس کیٹیگری کے حساب سے سوال اپنے نہیں حل کریں گے. پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں. ہم ٹوٹل 4 کیسز میں اپنے اس چیپٹر کو ڈیوائڈ کریں گے، اور ہر کیس سے ریلیٹڈ 2 سے 3 کویسچن جو ہے وہ ہم سالو کریں گے، تاکہ اس کی ہمیں اچھے سے سمجھ آ جائے. پھر جو آپ کے پاس ایگزام میں کویسچن آئے گا وہ ان سارے کیسز سے ملی جلی ہوئی انٹریز ہمارے پاس آتی ہوتی ہیں. تو آج انٹروڈکشن میں یہی ہے. اب ہم لوگ ایک جو ہے نا وہ کویسچن جو ہے وہ بناتے ہیں یہاں پہ، اور اس کی مدد سے ریکٹیفیکیشن کرنا سیکھتے ہیں.